ہویا نکرالے تو آڈی کی ست کون جائی بولو میں مکروہ کو حلال کر کے دکھاؤں گا اور آپ کو بھی حلال کھلاؤں گا۔ ایک بات تو بتاؤ الحمدللہ کا کیا معنی ہے؟ کہ سب تعریفیں اس رب جہاں کے لیے جس نے ہمیں پیدا فرمایا۔ سوری ٹو سے اگر میرا اللہ چاہتا مجھے اور آپ کو کسی اور مخلوق میں پیدا کر دیتا، ہم کیا بگاڑ سکتے تھے رب کا؟ بولے نا۔ اب آتے ہیں، میں شارٹلی بات کرتا جاؤں گا چونکہ مجھے حجت الاسلام فرمانے لگے حضرت پیر سید صفدر حسین رضا قاضوی صاحب کہتے کھانے کے درمیان جو علماء آ جاتے ہیں وہ مکروہ ہو جاتے ہیں، تو میں مکروہ کو حلال کر کے دکھاؤں گا، میں مکروہ کو حلال کر کے دکھاؤں گا اور آپ کو بھی حلال کھلاؤں گا۔ میرے سونے پتر، تیرے تے میرے والد دی خواہش ہوندی ہے، تیری تے میری والدہ دی خواہش ہوندی ہے کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کے اچھا انسان بن جائے، اچھا پروفیسر بننا، اچھا پیر بننا، اچھا مولوی بننا، اچھا لیڈر بننا۔ میری بات غور سے سن، اس کے پیچھے کس کی دعا ہوتی ہے؟ تو جس کے ماں باپ کی آپ سپوت ہو۔ آپ کو پتہ ہے کسی کی ماں کسی کے گھر میں جا کے کسی کے برتن صاف کر رہی ہے، کسی کی صفائی کر رہی ہے، کسی کی گالیاں کھا رہی ہے، کسی کی جھڑکیاں کھا رہی ہے۔ تیرا باپ سارا دن کبھی کسی کے در پہ جا کے مزدوری کرتا ہے صرف اس لیے کہ میرے بچے کا جائے۔ تو اچھا انسان تب ہے جب اپنے باپ کی خواب کو پورا کر کے دکھائے۔ اگر آپ نے اپنے باپ کے اس ارادے کو پایا تکمیل تک نہ پہنچایا تو صرف ماں باپ کا دل نہیں دکھایا، تو نے رب کائنات کے حکم کو بھی نہیں مانا۔ آج چونکہ ہماری بین المذاہب کمیونٹی ہے، میں نے سورہ فاتحہ شریف کی آیا مبارکہ اس لیے پڑھی ہے صاحب کہ یہ پیس کا جو پروگرام ہے، ایک بات تو بتاؤ، قرآن مجید فرقان حمید کی جب آپ تلاوت پاک کرتے ہو تو سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا ذکر ہے کہ نہیں؟ میں اور مولوی کیا کریں گے؟ اتحاد۔ بات غور سے سنو یار، اتحاد تو رب ذوالجلال نے کر دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی زبان نور سے جب قرآن کی تلاوت پاکہ ہوئی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان کیا گیا۔ میں مسیحی برادری سے توجہ کا طالب ہوں، بلا تعصب جب میں عینک اتار کے بات کر رہا ہوں تو آپ کو چاہیے ان باتوں کو اپنے سینوں پہ رکھیں۔ سیدنا عیسیٰ نبینا علیہ السلام کا بچپن مبارک تھا۔ بچے آپ کے ساتھ جب کھیلنا آتے تو بچوں کو آپ فرماتے آج تیری والدہ نے تجھے یہ کھلایا ہے۔ کیا کیا ہے؟ بولو یار بچوں، تیری امی جان نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا نے آپ کو یہ دیا ہے، یہ کیا ہے۔ اب ہوا کیا؟ اس وقت میں بھی جو انبیاء علیہ السلام کے مخالفین ہوتے ہیں وہ ہر دور میں ہیں، ہر دور میں رہیں گے، چونکہ حق اور باطل یہ سدا رہے گا۔ الغرض ایک دن کیا ہوا کہ لوگوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے ہمجولی دوست بچے تھے ان سب کو اپنے اپنے گھروں میں قید کر دیا۔ کیا کیا؟ اب یہ واقعہ میں کسی بائبل سے نہیں سنا رہا، میں قرآن مجید فرقان حمید سورہ مریم کی بات کر رہا ہوں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارو، بچوں نے
اپنے والدین کو کہا آپ ہمیں کچل بھی دیں لیکن ہم جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر رہ نہیں سکتے. کیا ہوا؟ بولا پتر اچھی بول. اسی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر رہ نہیں سکتے. یہ کون فرما رہا ہے قرآن میں؟ اللہ. میرے پیارے بیٹو بات یاد رکھو، میرے نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو شان اللہ نے ان کو عطا کی تھی وہ بیان کی. آؤ آگے چلتے ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام کی ہم اولاد ہیں. ہے جی کوئی شک ہے؟ ڈاکٹر صاحب کوئی شک ہے کسی نے؟ ایک بات تو بتاؤ. میں آیتوں میں نہیں جاؤں گا، لمبا ہو جائے گا. جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کرنا چاہا، چونکہ آپ علم سیکھنے آئے ہو، علم کی بات بتانے لگا ہوں، علم ہی کی وجہ سے شان ہے. جب سیدنا آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے پیدا فرمانا چاہا تو فرشتوں نے کہا اے رب یہ جنگ و جدل کرے گا، یہ خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا، اس کو پیدا کیوں کرتا ہے؟ ہم تیری عبادت کے لیے تھوڑے ہیں. تو رب کائنات نے فرمایا اے میرے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب ہوا کیا؟ رب کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا. اب دیکھ اے انسان، تیری عزت رب بڑھا رہا ہے. یہ میسج بہت بریک ہے، اگر ان کی سمجھ میں آ گیا. اس میں کسی مذہب کی بات نہیں. عیسائی ہو، یہودی ہو، بودھسٹ ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، کوئی بھی ہو، آدم کی اولاد ہے. سب کے باپ کی بات کرنے لگا ہوں. سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. اب اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو شان و عظمت عطا فرمانی تھی، اور جو فرمایا تھا فرشتوں کو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، وہ بات ظاہر فرمانی تھی. قبلہ پاسٹر صاحب بہت خوشی ہوئی کہ آپ جامعہ ازہر سے پڑھ کے آئے ہیں. فقیر کی زندگی مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں گزری ہے. I am study there 10 years. اور آج ورلڈ کے اندر دین اسلام کی بات کرتا ہوں. یہ فرقہ واریت و شیطانیت ہے. جب تک اسے ختم نہ کریں گے انسانوں کو محبت نہیں مل سکتی. میرے پیارے بھائی، اللہ نے جو کہتے تھے فرشتے، شاہ جی ہون تانوں حلال کر کے کھون لگا، جو فرشتے کہتے تھے یہ خون ریزیاں کرے گا، یہ فساد کرے گا، رب کائنات نے کچھ اشیاء فرشتوں کے سامنے رکھ دی. جو بھی تھی یہ تسی کھاڑے تھی رہا جو مولوی نہ مدرسے چھڑ دے ہوتے نہ یاد آدر میں کی کیا. میں نے وہاں ایک شعر پڑھا جی، او بہت ہی خوبصورت داد دی. آپ نہیں تھے مظفر صاحب اس دن. خدا کی قسم میں اس اہل حدیث کو سلوٹ کرتا ہوں. میں نے وہاں پڑھا، آپ کو بھی سناتا ہوں. ایویں مثلیت دے پیا کرے دعوے. تو ان کا ذوق دیکھ کے پھر وہ شعر آ گیا، ایویں مثلیت دے پیا کرے دعوے، رل نہیں سکدا تو نبی دی آل دے نال. رل نہیں سکتا تو نبی دی آل دے نال. آل نبی حدیث کا مفہوم ہے. آل نبی زکوٰۃ نہیں لے سکتی، آل نبی زکوٰۃ نہیں لے سکتی. او ملا
مسجد دے ٹکڑے کھان والیا گل غور نہ سن، تو تے پلیاں زکات دے مال دے نال، اہل نبی زکات نہیں لے سکدی، تو تے پلیاں زکات دے مال دے نال شمس و قمر دے روح پہ دس دے نے۔ مدنی صاحب، بلال صاحب، شمس و قمر دے روح پہ دس دے نے، ہے جلال بھی او دے جمال دے نال۔ رب نو ویکھے مقصود حبیب میرا، رب نو ویکھے مقصود حبیب میرا، کون رلے گا او دے کمال دے نال۔ تو سب سے پہلے اہل تشیع اگر مجھے داد دیتے تو ان کا فرض تھا، لیکن واللہ باللہ ثم تاللہ سب سے پہلے اہل حدیثوں کے سرپرست اٹھے، میرا ماتھا چوما، کہنے لگے مدنی صاحب حق بیان کر دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں تعصب کی عینت کو توڑ دو، مسلم کو مسلم سے جوڑ دو۔ فرقہ واریت شیطانیت ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ بڑھا بندہ چھوٹی پاڑ کے کھلوتا ماردہ نہیں کسی نے۔ ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب میرے بڑے پیارے دوست تھے، ہم نے وہ ایام گزارے ہیں، قبلہ وہ ایام گزارے ہیں جو جوانی کے ایام ہیں، اور جوانی کی دوستی بڑی پیاری دوستی ہوتی ہے۔ اللہ ان کے علم و حلم میں مزید برکتیں اور وسعتیں رکھے۔ میرے پیارے بھائی بیٹو، جب آدم علیہ السلام تخلیق ہو گئی، اب رب کائنات نے کچھ اشیاء فرشتوں کے سامنے رکھی، فرمایا ان کے نام تو بتاؤ۔ کہا ہم تو جانتے ہی نہیں۔ کہا ہم تو، یہ بیٹا نکتہ علم کا ہے، اسے پوری زندگی اپنے دماغوں میں اپنے سینوں میں سمو لینا خدا کے واسطے۔ تب سیدنا آدم علیہ السلام کی باری آئی، رب ذوالجلال نے اپنی عطا سے ان ہر چیزوں کے نام پہلے ارشاد فرما دیے۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس بھی وہی چیزیں رکھی گئی، اب فرشتے کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے، ادھر فرمایا آدم بتا ان چیزوں کے نام، فرمایا یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اب فرشتے سرنگوں ہو گئے۔ جسے ہم کہتے تھے فسادی ہوگا، جسے ہم کہتے تھے خون ریزیاں کرے گا، یہ تو بڑھ گیا۔ بڑا کون تھا؟ علم تھا۔ آپ سکولز میں آتے ہو، یونیورسٹیز میں آتے ہو، کالجز میں آتے ہو، مدارس میں آتے ہو، کس لیے؟ علم دین سیکھنے کے لیے۔ علم جب سیکھا جاتا ہے تو میرے پیارے بھائی پھر نفرت نہیں رہتی۔ ہمیشہ مولوی وہی لڑتا ہے، پادری وہی لڑے گا، ذاکر وہی لڑے گا جن نے 3 صفحے بھی نہیں پڑھے۔ میں صحیح کیا جناب بشپ صاحب؟ میں غلط تو نہیں کہا؟ میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا، اور تسی کہہ چکے ہو سارے، میں بھی وہی کر رہا تھا، پھر میرے تو اڑے فرق کی رہی۔ بیٹھو بات یاد رکھو، آؤ چلتے ہیں در محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ السلام کی طرف۔ میں نے پہلے بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت قرآن سے بیان کی، چونکہ پوری سیرتیں بیان کرنے کا ٹائم نہیں، لیکن چونکہ ہم نے 2 کمیونٹیوں کو اکٹھا کیا ہے، ہم سید الانبیاء کی سیرت بیان کرتے رہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو بیان نہ کرے تو ہم نے پھر پیسفلی کا حق ادا نہیں کیا۔ آؤ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر علم ہی کی بات کرتا ہوں۔ آپ کی جب اسمبلیز ہوتی ہے صبح، آپ کو استاد پڑھاتے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔
ایک بات تو بتاؤ، جس نبی محتشم پہ خاتم النبیین رحمت للعالمین محبوب رب العالمین کی ذات مطہرہ پہ قرآن مجید مکمل اتارا گیا ہو، پھر اس نبی کو حکم ہو کہ فرمائیے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب اپنے علم کی طلب اور بھی کر۔ تو میرے پیارے بیٹے، میرا اور آپ کا کیا فرض ہے؟ ہن دسو یار، بولو، اونچی آواز سے بولو، پتہ چل جائے مولویاں نو فقیر دی تقریر تو انو پسند آئی۔ کیا طلب کرنا ہے؟ کیا طلب کرنا ہے؟ نکر آلے ہو جی، تے پھر عمل بھی کرنا ہے۔ ایک حدیث پاک سنا کے میرے نبی کریم علیہ السلام کے ایک پیارے صحابی مدینہ عالیہ سے چلے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب اس وقت نہ ایروپلین تھے، نہ ٹرین تھی، نہ بسیں تھی، نہ کاریں تھی، نہ ٹرک تھی۔ کوئی اونٹ پہ جاتا تھا، گھوڑے پہ جاتے تھے، خچروں پہ جاتے تھے، گدھوں پہ جاتے تھے۔ ایک میرے نبی کے ایسے پیارے صحابی، میں علم سے باہر نہیں جاؤں گا چونکہ بات علم کی ہے، یہاں مخزن علم بانٹا جا رہا ہے، مخزن علم بانٹا جا رہا ہے، جو قبلہ ڈاکٹر عدنان فاروق دانش صاحب آپ سب کو سیراب کر رہے ہیں، اس لیے یہ بات ضروری تھی سمجھانا۔ مدینے سے وہ صحابی رسول چلے، شام پہنچے۔ شاہ صاحب مفتی مظفر صاحب کہتے ہیں کلام دلہ و کلہ، انہوں نے جب مدینے گئے کن کے پاس؟ سیدنا ابی دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ کہا یا ابی دردہ، میں تمہارے پاس کسی تجارت کی غرض سے نہیں آیا۔ پاسٹر صاحب اگر جامعہ الازہر سے پڑھ کے آئے ہیں تو یہ حدیث بھی انہوں نے پڑھی ہوگی۔ میں تمہارے پاس کسی کاروباری سلسلے میں نہیں آیا، رشتہ داری کے سلسلے میں نہیں آیا، فقط ایک چیز کھینچ کے لے کے آئی ہے تیرے پاس۔ مدینہ منورہ اور شام کا کتنا فاصلہ ہے شاہ جی؟ 1400 کلومیٹر، ہزاروں میں کر دیتے ہیں۔ ایک بات تو بتاؤ، وہاں سے وہ چل کے گئے، بیٹو بات غور سے سننا خدا کے واسطے، جب وہ گئے کہا میں تجارت کے لیے نہیں آیا، میں نے سنا ہے آپ کے پاس میرے آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے فقط آپ راوی ہیں، میں وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ وہ حدیث کیا تھی؟ ارے نوجوانوں آپ سب کے لیے ہے، اس میں کسی مکتبہ فکر کے بارے میں نہیں، ہر اس انسان کے لیے ہے جو علم سیکھنے والا ہے۔ کیا حدیث ہے؟ سیدنا ابو دردہ فرماتے ہاں مجھے وہ حدیث میں نے رسول اللہ سے سمع کیا ہوا ہے، میں نے حضور سے سنی ہوئی ہے۔ وہ حدیث یہ تھی، جب کوئی طالب علم کی طلب کرنے والا اپنے گھر سے نکلتا ہے، رب ذوالجلال کے نوری فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں، اور رب کائنات اس کے لیے جنت کے راستے کھول دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے میرا رب؟ کویا نکرالے تو اڈی کی ست کون جو آئی بولو، جنت کے۔ اور میرا رب پھر کیا فرماتا ہے؟ اللہ کا نبی اپنے رب کی وہ عطا سے فرماتے ہیں سمندر کی مچھلیاں، خشکی کی چیونٹیاں، مچھلیاں سمندر